بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 51 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المعرف بالالف واللام۔ المعرف سے مراد معرفہ ہے، یعنی جب ہم نکرہ کو معرفہ بنانا چاہیں تو ہم اس کے اوپر الف لام کو داخل کریں گے۔ مثال کے طور پر کتاب، اب یہ نکرہ ہے، لیکن جب میں کہوں الکتاب تو یہ معرفہ بن جائے گا، کیونکہ اس سے مراد خاص کوئی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے۔ اس کی طرف میں نے گزشتہ سبق میں بھی اشارہ کیا تھا درس العالم میں، کہ اعلام بھی معرفہ کی قسم میں سے ہے۔ اسی طرح جب ہم نکرہ کو معرفہ بنانا چاہیں تو اس پر الف لام کو بھی داخل کر دیں گے، وہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ تو اعلام معرفہ ہیں، کسی کا آپ نے نام رکھ دیا احمد، عمر، سدیس، انس، تو وہ عالم کہلائے گا اور معرفہ ہے۔ اسی طرح الف لام کا دخول ہوتا ہے کسی اسم پر تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرف بالالف واللام، معرفہ بنانا الف لام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ یا اسم اس لیے معرف یا معرفہ ہے کہ اس پر الف اور لام کا دخول ہوا ہے۔ الامثلہ، مثالوں کو دیکھیں۔ الکتاب فی الخزانۃ، کتاب الماری میں ہے۔ اب میں نے آپ سے پوچھا کتاب کہاں ہے، تو وہ کتاب میرے ذہن میں ہے پہلے سے، تو اور جو الماری ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ میں اور آپ ایک کمرے میں ہیں، میں نے آپ سے کہا این الکتاب، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ آپ کے ہاں بھی معرفہ ہے اور میرے ذہن میں بھی معرفہ ہے، اس لیے ہم الف لام کا استعمال کرتے ہیں سوال میں بھی اور جواب میں بھی۔ این الکتاب، آپ نے کہا الکتاب، وہ جو آپ چاہ رہے ہیں جو معرفہ ہے، فی الخزانۃ، الماری میں ہے۔ اور الماری بھی آپ اور میرے سامنے کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ ایک ہی تو الماری ہے، وہی مراد ہے۔ دوسری مثال، انکسر المصباح، انکسر المصباح، لائٹ ٹوٹ گئی۔ مصباح کہتے ہیں لائٹ کو، انکسرا ٹوٹ جانا۔ فازت المدرسۃ فی السباق، مدرسہ کامیاب ہوا یا مدرسے نے جیتا، فی السباق، مقابلے میں، یعنی مقابلہ ہوا بین المدارس، تو جو مدرسہ یہاں پر مراد ہے وہی مدرسہ کامیاب ہوا۔ سقطت العجلۃ فی النہر، ٹائر یا آپ کہیں پوری ایک گاڑی جیسا کہ گھوڑا گاڑی وغیرہ، سقطت العجلہ، عجلہ یا ٹانگا گر گیا، فی النہر یعنی نہر میں۔ وقعت الکرۃ فی الحدیقۃ، گیند واقع ہوئی یا گر گئی یا پھینک دی گئی، فی الحدیقۃ یعنی باغ میں یا پارک میں۔ وقعت یعنی کسی نے گیند کو چکا مارا ہوگا تو وہ وہاں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر اسماء ہیں جس پر الف لام کا دخول ہوا ہے، جیسا کہ الکتاب، الخزانہ، المصباح، المدرسہ، العجلہ، الکرۃ، الحدیقہ، تو اس سے مراد خاص گیند ہے، خاص حدیقہ ہے، اور خاص مقابلہ ہے، خاص مصباح ہے، خاص جو کہ گاڑی ہے، خاص الماری ہے، جو کہ کہنے والے اور سننے والے کے ہاں معرفہ ہے، یعنی جانی ہوئی چیز۔ بحث سے ہم مزید سمجھیں گے کہ آج کے سبق میں المعرف بالالف واللام کی کس طرح سے تشریح کی گئی ہے۔ البحث، الاسماء التي فی اولها، وہ اسماء جس کے شروع میں الالف واللام، الف لام ہے، فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، یدل کل منہا، ہر اسم ان میں سے دلالت کرتا ہے، علی شیء معین، کسی معین چیز پر، معروف لنا، جو ہمارے لیے معروف ہے، یعنی ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارے پاس ہے۔ یعنی میں بھی آپ سے کہوں، آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے موبائل دیا، پھر میں نے آپ کو کہا اعطنی الجوال، اعطنی الجوال، الجوال الف لام کے ساتھ، تو اب آپ کو پتہ ہے میں کون سا موبائل مانگ رہا ہوں، وہی جو میرے اور آپ کے ہاں معین ہے، معروف ہے، تو یہ ہوتا ہے معرفہ۔ فہی اذن معارف،
اسی لیے یہ تمام کے تمام اسما جس پر الف لام کا دخول ہوا ہے معارف ہیں، یعنی معرفہ کی اقسام میں سے. فالکتاب والخزانہ مثلا لا يراد بهما، ان سے مراد نہیں لیا جاتا ای کتاب او ایت خزانہ، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی الماری ہو، نہیں یہ مراد نہیں لیا. وانما بلکہ یقصد بهما، ان سے قصد کیا جاتا ہے کتاب خاص کتاب جو مجھے اور آپ کو معلوم ہے، معروف ہے. وخزانۃ خاصۃ معلومۃ للسامع، سننے والا بھی جانے کہ بھئی کون سی کتاب مانگ رہے ہیں. اعطنی الکتاب یا الکتاب فی الخزانہ. وکذلک یقال فی بقیۃ الاسماء، اسی طرح باقی جو جیسا کہ المصباح، لائٹ ٹوٹ گئی. اب لائٹ سے مراد کون سی لائٹ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. فی بقیۃ الاسماء التي دخلت علیها الالف واللام، ان تمام اسماء پر جہاں پر الف لام داخل ہوا ہے وہ بھی اسی قبیل میں سے ہیں. فی هذه الامثلة وفی غیرها. القاعدہ اذا دخلت الالف واللام، جب کبھی داخل ہوتا ہے الف لام علی اسم نکرۃ، اسم نکرہ پر جب الف لام کا دخول ہوگا، جعلتہ معرفۃ، تو الف لام اس نکرے کو معرفہ بنا دیتا ہے. جس طرح مثال کے طور پر میں کہوں جاء رجل، آدمی آیا، تو یہ نکرہ ہے. پھر میں نے کہا جاء الرجل الف لام کے ساتھ، جاء الرجل، تو یہ آدمی میں اور آپ اس کو جانتے ہیں. جب میں نے اس کی بات کی تو سننے والے سب سمجھ گئے کہ بھئی کون مراد ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا پس منظر جس میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی وہ شخص مراد ہے جو کل بھی آیا تھا، تو آج میں نے کہا جاء الرجل، تو وہی کل والا آدمی آیا ہے، تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے الف لام. آئیے تمرین کی طرف. اجعل الاسماء الآتیہ معارف، یہ جتنے بھی آپ کو اسماء نظر آ رہے ہیں اس کو معرفہ بنائیے. ثم وضعها فی جمل مفیدہ، اس کے بعد اس کو جملہ مفیدہ میں رکھیں. جیسا کہ یہاں پر جمل کہتے ہیں اونٹ کو. اب میں کہوں مات جمل، اونٹ مر گیا. اب مات جمل نکرہ ہے، پتہ نہیں کس کا اونٹ، لیکن جب میں نے کہا مات الجمل الف لام کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ جو میں وہ آپ اس کو جانتے ہیں کئی دنوں سے بیمار تھا، وہ مراد ہے، معین میں مراد لے رہا ہوں. تو اس کو آپ جس طرح بھی ثعلب، اس کو الثعلب کر دو. باب دروازہ، الباب. فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا. اگر میں اس طرح کہوں فتح باب، دروازہ کھلا. اب کون سا دروازہ کھلا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا، تو ظاہر ہے آپ نے سوال کیا ہوگا حل فتحت الباب، آپ نے دروازہ کھولا تھا تو میں نے جواباً کہا الباب. تو مراد معرفہ ہے، مخصوص ہے، معروف ہے. اسی طرح تمام مثالوں کو آپ معرفہ بنا کر اس کو جملے میں استعمال کیجئے. ایک اور تمرین لے لیتے ہیں. اجعل المعارف، یہ جو معارف یعنی معرفہ اسماء ہیں، التی فی الجمل الآتیہ نکرات، ان کو نکرہ بنائیے. اب یہ معرفہ ہے. نظف الشارع، سڑک کو صاف کرو. الشارع تو کون سا مراد ہے؟ جو آپ کے گھر کے سامنے ہے، جس کی ہم دونوں بات کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نظف الشارع، لیکن جب میں کہوں گا نظف شارعا، طیب نظف شارعا، روڈ یا سڑک صاف کرو، تو ابھی آپ سوچیں گے یار کون سا والا سڑک، کہاں کا، کس طرح کا، تو وہ معرفہ نہیں ہوتا، وہ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کہتے ہیں جو منکر ہے، مجہول ہے، جو معین نہیں ہے. جو معین ہوگا معرفہ کہلائے گا، جو معین نہیں ہوگا، جو چیز معین نہیں کریں گے ہم، وہ نکرہ ہوگا. اسی طرح انکسرت المسطرۃ، اسکیل ٹوٹ گیا. تو اب یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں مسطرہ، انکسرت مسطرۃ، تو وہ کس کا اسکیل ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہمارا تھا وہ الف لام کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح فتح الخادم، ایک خادم نے کھولا النافذہ، کھڑکی. تو الخادم کوئی خاص ہے، معین ہے. النافذہ ہمارے گھر کے جو دائیں طرف جو کھڑکی ہے اس کو کھول دیا. تو یہ معلوم ہے. امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.